الیکشن ریفارمز کے حوالے سے آپ سیاسی پارٹیاں جو موقف بھی معلوم کیے سی جگوان صاحب گال بول کی سی ترند تجزیہ نگارن صاحب معلوم کرنا سی تو الیکشن ریفارمز چھان ان کے حوالے سے حکومت کی کہڑی پیش رفت ہے اپوزیشن جا کہڑا اعتراضات حافظ عبد الماجد صاحب اصل گھر موجود ہیں حافظ ماجد صاحب سینئر صحافی ہیں سینئر اینکر پرسن بھی ہیں ان کا گال بول کرنا سی حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا حافظ صاحب بنیادی اختلاف دونوں طرف ہمیں کہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ الیکشن ریفارمز رکے ہوئے ہیں کیونکہ اپوزیشن بھی اعتراضات کر رہی ہے الیکشن کمیشن نے بھی کچھ اعتراضات کی ہیں حکومت اپنی طرف سے کوشش کری ہے کیا یہ بھی نون لیگ کے دور میں جب یہ بنا تھا معاملہ الیکشن ریفارمز اس وقت سے معاملہ چل رہا ہے کہ یہ بھی اسی طرح 5 سال گزر جائیں گے اور یہ الیکشن ریفارمز نہیں ہوں گے؟ بہت بہت شکریہ مدثر بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ریفارمز جو ہیں وہ جب بھی الیکشن نزدیک آتے ہیں تو پارٹیاں جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ الیکشن ریفارمز جو ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جب سے حکومت آئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک اپوزیشن جماعتیں اور حکومت کسی معاملے پر بھی اتفاق ان میں نظر نہیں آیا. سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بنائی جو پارلیمانی کمیٹی اسپیکر صاحب کی نے بنائی، پھر اس کے بعد ایک اور کمیٹی بنی اور ان کمیٹیوں میں فیصلہ ہوا کہ اپوزیشن جماعتیں بیٹھ کے الیکشن ریفارمز کریں گی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 3 سال گزر گئے، اس پہ کام نہیں ہوا. اپوزیشن جماعتیں جب پی ڈی ایم قائم ہوا تو اس کے بعد مجھے جو یاد آتا ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنے 3 نکات رکھے تھے کہ اگر یہ ہو جاتے ہیں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں الیکشن ریفارمز کے لیے. انہوں نے کہا کہ ایک تو سب سے پہلے الیکشن جب ہوں گے تو فوج اس میں ملوث نہیں ہوگی، بالکل فوج کی نگرانی میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. دوسرا صاف شفاف الیکشن ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن آزاد ہوگا اور کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی. اب بات یہ ہے کہ ان تمام معاملات پر اپوزیشن جو ہے وہ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب دیکھیں کہ جب بھی الیکشن ریفارمز کی بات ہوتی ہے الیکشن جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اپنے طور پہ جو ہے بات کرتی ہیں جبکہ حکومت اپنے طور پہ کام کرتی ہے اور اس کے بعد نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. اب صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ پچھلے دنوں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو ہیں انہوں نے اچانک بغیر کسی سے رائے لیے اور بغیر کسی سے مشورہ کیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم الیکشن اصلاحات کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون نے اس کی میزبانی کرنی تھی اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے بھی ٹیلی فون پر بات کی، مولانا فضل الرحمان سے بھی جو ہے انہوں نے شہباز شریف نے بات کی. دونوں نے ایگری کیا ٹھیک ہے جی ہم بیٹھیں گے بات کریں گے، لیکن اس میں اختلافات جو ہے وہ سامنے اس وقت نظر آ گئے جب مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے وعدہ تو کیا کہ ہم اے پی سی میں آئیں گے لیکن وہ بذات خود انہوں نے کہا کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو یہ ایک چیز پوچھنا چاہوں آپ سے کہ اپوزیشن بھی چاہتی ہے اے پی سی منگوا رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے ہی بات کر رہی ہے، تو مجھے آپ عوام کو ہماری کچھ ناظرین کو سمجھائیں کہ آخر ایشو کیا ہے، کیونکہ ان کو الیکٹرانک مشین پہ ایشو ہے، حکومت الیکٹرانک مشین چاہتی ہے یا حکومت چاہتی ہے اوورسیز کو ووٹ کا حق ملے یا وہ نہیں چاہتے؟ بنیادی ایشو کے دونوں طرف ابہام ہے، سمجھ نہیں آ رہی. بنیادی ایشو یہ ہے کہ عوام کو سیدھی بات ہے کہ ہر پارٹی اپنے معاملات کے مطابق اپنے مطالبات کے مطابق الیکشن ریفارمز چاہتی ہے. مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ہم بینیفٹ ہے پی ٹی آئی کو جو وہ چاہتی ہیں اس سے پی ٹی آئی کو بینیفٹ کسی کو نہیں ہے. یہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارے جو انتخابی اصلاحات جو ہم تجاویز دیں وہ منظور کرے حکومت چاہتی ہے کہ جو ہم بناتے ہیں جس میں الیکٹرانک مشین ہے، اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں انہوں نے کی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ہیں، تو اس لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو. اس لیے عوام کو بالکل بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ساری جماعتیں اپنے اپنے مفادات کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہیں. عوام کی مفادات ٹھیک ہے، اگر یہ بیٹھ کے انتخابی اصلاحات ساری جماعتیں مل بیٹھ کے کریں تو پاکستان میں بہت اچھا سسٹم بن سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان 2 سالوں میں یہ پھر بیٹھیں گے انتخابی اصلاحات کریں گے. میری جو ذاتی رائے ہے، باقی کچھ نہیں کہا سکتا. اگر کوئی کہیں سے کوئی آرڈر آ جاتا ہے جماعتوں کو بھائی بیٹھیں آپ، ٹھیک ہے وہ تو بیٹھ جائیں گی، اگر کہیں گے کہ آپ کھڑے ہو جائیں تو کھڑی ہو جائیں گی. تو یہ صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس معاملے میں بھی آپ سمجھتے ہیں وہ کٹ پتلی کا کردار؟ بالکل یہ ہے کٹ پتلی. دیکھیں نا پچھلے دنوں
جب قومی اسمبلی میں اتنا شور ڈلا، قومی اسمبلی میں مار کٹائی تک چلے گئی، کتابیں چل گئیں، اس کے بعد اچانک کیوں خاموشی ہوئی؟ کدھر سے آواز آئی؟ پیپلز پارٹی خاموش، نون لیگ خاموش، پی ٹی آئی خاموش، آرام سے بجٹ بھی پاس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کدھر سے آئی تھی؟ کوئی انہوں نے آپس میں بیٹھے الیکشن تھے، ریفارم سے بھی کوئی آواز آئے گی تو معاملہ حل ہوگا. بالکل آواز آئے گی، انہوں نے ہی کروانا ہے، انہوں نے یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ بیٹھ جائیں، بس ختم. اچھا، عوام کا براہ راست اس الیکشن ریفارم سے کیا فائدہ آپ کے خیال میں؟ عوام کو الیکشن ریفارم سے کیسے فوائد ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح کی ریفارمز چاہ رہے ہیں وہ بڑی ڈیجیٹل اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، اور اس طرح کی ٹیکنالوجی شاید پاکستان میں شاید متعارف ہی نہیں ہوئی. اگر قبائلی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں نیٹ سسٹم، لوگوں کی اویئرنیس نہیں. سندھ میں چلے جائیں تو تھر میں نہیں ہے اس طرح کی ایک سسٹم. دیہات میں چلے جائیں، ایک آدمی جو دیہات کا آدمی ہے وہ اے ٹی ایم مشین سے اپنے پیسے نہیں نکلوا سکتا. ٹھیک ہے جی، آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیسے وہاں استعمال کروائیں گے ان سے؟ ٹھیک ہے نا، یہ مسائل ہیں. اپوزیشن کا جو آبجیکشن ہے وہ صحیح ہے، وہ درست. صحیح ہے، صحیح ہے. سب سے پہلے تو عوام کو ایجوکیٹ تو کریں نا، بھئی ہم نے کس طرح اب مشین لا کے رکھ دیں جی، چلو جی ٹھیک آ گئی مشین. اب دیہاتوں میں کیسے عام بندے کو بیچارے کو کس طرح کریں گے کہ آپ جناب پر اس کی مثال تو ہمارے پڑوسی ملک میں ملتی ہے، وہاں پہ بھی الیکٹرانک مشین متعارف ہوئی ہے، وہاں پہ بھی استعمال کی جاتی ہے، تو ہم نہیں کر سکتے؟ ہم تو پورے ملک میں تو نہیں ہوئی نا، اور خاص خاص جگہوں پہ ہو رہی ہے نا، خاص خاص حلقوں میں ہو رہی ہے نا، جہاں لوگوں کو اب ہمارا اتنا اس فارمولے پہ کام کیا جا سکتا ہے کہ کیا جا جن سکتا شہری ہے علاقوں میں متعارف کرائی جا سکتی ہے. ہاں یہاں یہی تو ہے نا، یہاں اگر کسی حلقوں میں اگر اس کو متعارف کروایا جائے، تجربہ کیا جائے تو پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے. ادروائز اگر آپ اچانک ہی مشینیں لا کے پتہ نہیں کون سا ایسے میرے پاس ایک رپورٹ تھی، وہ میں شاید بھول رہا ہوں، تو اس رپورٹ کے مطابق کئی ممالک ایسے ہیں جہاں یہ سسٹم فیل بھی ہو چکا ہے، تو اس وہ ہٹ بھی گئے ہیں اور ترقی یافتہ ملک ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 25 کروڑ 22 کروڑ کی آبادی ہے. اس 22 کروڑ کی آبادی میں آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، فاٹا میں چلے جائیں، قبائلی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں آپ لوگوں کو کس طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کروائیں گے اور کتنی تعداد میں بنائیں گے، اور اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، اتنے زیادہ پیسہ؟ ٹھیک ہے. اتنی بڑی ریفارمس لانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے حکومت کو، تو اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن ناکام ہے. الیکشن کمیشن دیکھیں نا، پاکستان میں تو الیکشن کمیشن ہمیشہ ناکام رہا ہے. 2018 کے الیکشن میں جو ہوئے آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا، تو اب تک اس پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. اب الیکشن کمیشن میں جو ریفارمز ہو رہی ہیں، کوئی حکومت اور اپوزیشن الیکشن کمیشن کے درمیان لڑائی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹینشن چل رہی ہے. فواد چودھری بیان دیتے ہیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے بیان آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایک آزاد ادارہ ہیں، ہم اپنے مطابق کام کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ریفارم جو ہے وہ یہ لوگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ بس چلتے چلتے جب الیکشن نزدیک آئیں گے، تھوڑا بہت بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالیں گے کہ فوج کی نگرانی میں ہونے ہیں یا فوج کی نگرانی کے بغیر ہونے ہیں. اگر فوج کی نگرانی کے بغیر ہوئے تو پھر میری بات بھی آج لکھ لیں، پھر الیکشن جو ہے وہ خونی الیکشن ہوں گے. اگر فوج کی نگرانی میں ہوئے تو پھر شاید جو مار کٹائی لڑائی، آپ ڈسکے والا الیکشن دیکھ لیں، تو بغیر فوج کے ہوا تھا، وہاں کیا حال ہوا، دوبارہ الیکشن کروانے پڑے. اب آپ کہاں جائیں گے دوبارہ الیکشن کروانے کے لیے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے امیدواروں کو ووٹ دیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جب دھاندلی ہوتی ہے، جب لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو پھر پورے 5 سال تک دھاندلی کا شور مچتا رہتا ہے. 2013 کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح عمران خان جو ہے وہ دھرنا دے کے ان الیکشن کے خلاف 2014 میں دھرنا دیا تھا، اور 126 دن دھرنا چلتا رہا. اب یہ الیکشن ہوئے، میں صرف ایک بات، یہ الیکشن ہوئے اور الیکشن کے تیسرے دن مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں میاں اسلم جماعت اسلامی کے رہنما، ان کے گھر جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے عہدے پہ حلف نہیں اٹھانا. اس کے بعد اچانک جب فیصلہ ہوا تو باہر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ نہیں، شہباز شریف نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہم حلف اٹھائیں گے قومی اسمبلی کے ممبر کے حیثیت سے. اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان آج تک اس دھاندلی کو لے کے جو ہے وہ موجود ہیں. دھرنا بھی ہوا، لانگ مارچ بھی ہوا، آزادی مارچ بھی ہوا، پی ڈی ایم کے اجلاس ہوئے، جلسے ہوئے، لیکن کوئی رزلٹ ابھی تک نہیں نکلا. حکومت کیوں نہیں نرمی کا مظاہرہ کر رہی؟ جلد بازی میں آرڈیننس یہ چیزیں لے آئی، پارلیمنٹ میں لے آئی. آپ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو سب سے پہلے اپوزیشن پارٹیوں سے، تمام پارٹیوں سے مشاورت کر کے اے پی سی منگواتے، تمام پارٹیاں اکٹھی ہوتی، اس طرح کا کوئی حل نکال سکتے تھے حکومت؟ دیکھیں، حکومت جو ہے نا بہت کچھ کر سکتی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بذات خود کسی کو ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں ہے اور خود ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ کچھ لے کچھ دے کے نا کام چلاتی ہے. یہاں تو حکومت جو ہے وہ مسلسل اپنے
معاملات جو ہیں وہ کہتی ہے ٹھیک ہے یہ اپوزیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم آرڈیننس جاری کر دیں گے، سینٹ میں متفقہ بل کوئی پاس نہیں کروانا، ہم آرڈیننس یا سینٹ کا جو مشترکہ اجلاس بلا کے پاس کروا لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بیٹھ کے حکومت اگر چاہتی تو بہت سارے معاملات، پاکستان کو اگر ترقی یافتہ بنانا ہے، پاکستان کو بہتر کرنا ہے تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں وہ نظام نہیں بن رہا اور حکومت اور اپوزیشن دونوں بیٹھ نہیں رہے، اور جس کی وجہ ابھی تو چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی آگے کام آنا ہے کہ وہ مشاورت ہونی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گڑبڑ ہوئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ ماجد صاحب۔ ناظرین، حافظ ماجد صاحب گال بول کی مختلف سیاسی پارٹیوں سے ہم گال بول کی اجے پروگرام میں الیکشن جے کے اصلاحات انہوں نے بابت گال بول کی حکومت یا اپوزیشن جو موقف معلوم کی اگر پانچ میزبان متاثر کے اجازت نہیں تھا ادھر ہفتے دے راست